بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں بیان کروں گا اسلام کے 5 ارکانوں میں سے ایک حج کے بارے میں چند احادیث۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے تو حج کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور مقام پر فرمایا، جو شخص اس گھر یعنی کعبے کی زیارت کو آیا اور اس نے نہ تو شہوت کی کوئی بات کی اور نہ خدا کی نافرمانی کا کوئی کام کیا تو وہ اپنے گھر کو اس حالت میں لوٹے گا جس حالت میں اس کی ماں نے اسے جنا تھا، یعنی پاک و صاف ہو کر لوٹے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور رسول پر ایمان لانا۔ سائل نے کہا، اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا کے دین کی خاطر جہاد کرنا۔ پوچھا گیا کہ اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ حج جس میں آدمی سے خدا کی نافرمانی نہ ہوئی ہو۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حج کا ارادہ کرے اسے جلدی کرنی چاہیے، کیونکہ ممکن ہے وہ بیمار پڑ جائے اور ممکن ہے اونٹنی کھو جائے، یعنی سفر کے ذرائع مستور ہو جائیں اور راستہ پر خطر ہو جائے اور سفر خرچ باقی نہ رہے، اور ممکن ہے کوئی ضرورت ایسی پیش آ جائے جو سفر حج کو ناممکن بنا دے، لہٰذا جلدی کرو۔ معلوم نہیں کیا افتاد پڑ جائے اور تم حج بیت اللہ سے محروم ہو جاؤ۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرا ارادہ یہ ہے کہ ان شہروں یعنی اسلامی مقبوضات میں کچھ لوگ بھیجو جو جائزہ لیں کہ کون لوگ حج کر سکتے ہیں، اور انہوں نے نہیں کیا ہے، پھر ان پر جزیہ لگا دیں، وہ حفاظتی ٹیکس جو غیر مسلم شہریوں سے لیا جاتا ہے۔ یہ لوگ مسلم نہیں ہیں، یہ لوگ مسلم نہیں ہیں، اگر مسلم ہوتے تو کبھی کا حج کر چکے ہوتے۔ بہرحال مسلم کے معنی ہیں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینے والا۔ اگر اس نے واقعی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے تو وہ بغیر کسی عذر کے حج جیسی عظیم عبادت سے غفلت کیوں برتے گا؟ اور مشکات کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حج یا عمرہ یا جہاد کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلا، پھر راستے میں اسے موت آ گئی، تو اللہ اس کو وہی اجر و ثواب دے گا جو اس کے یہاں حاجی، غازی اور عمرہ کرنے والوں کے لیے مقرر ہے۔